اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حساب الجمل از ابو لطفی روزنامہ الفضل انٹرنیشنل ہفتہ 23 دسمبر 2023۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف و الہامات میں حساب الجمل کا ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ جماعت میں اس علم کو زندہ رکھا جائے۔ حساب الجمل کیا ہے؟ جسے حساب الابجد یا حساب الابجدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی حروف تہجی کے ہر حرف کی نمبروں میں ایک قیمت مقرر ہے۔ جب کسی لفظ کے تمام حروف کی قیمتوں کو جمع کیا جائے تو ان کے میزان کو اس لفظ کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کسی لفظ یا کسی عبارت کے ہر حرف کی قیمتوں کا حساب کرنے کے طریق کو حساب الجمل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786 کا عدد لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بسم اللہ کے تمام حروف کی قیمتوں کو جمع کرنے سے میزان 786 بنتا ہے۔ آگے چل کر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، مگر یاد رہے کہ 786 کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا بہتر، بابرکت اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ حساب الجمل کی تاریخ حضرت مسیح سے بھی صدیوں قبل تک جاتی ہے۔ یہود اس فن کو خوب جانتے تھے، عربوں میں بھی اس کا رواج تھا۔ برِ صغیر میں اس فن کو جاننے والے کثرت سے ہوا کرتے تھے، جو بالعموم شعراء تھے۔ اب بھی اس کے جاننے والے یہاں موجود ہیں، مگر بہت کثرت سے نہیں۔ حساب الجمل میں عربی حروف ہجا کی ترتیب عام ترتیب سے مختلف ہے۔ سب سے پہلا حرف تو الف ہی ہے، مگر آخری حرف غین ہے۔ پوری ترتیب یوں ہے: الف، بے، جیم، دال، ہے، واو، زے، ہے، توئے، یہ، کاف، لام، میم، نون، سین، عین، فے، صاد، قاف، رے، شین، تے، ثے، خے، زال، زواد، زوئے، غین۔ یہ کل 28 حروف ہیں۔ حمزہ کو الف شمار کیا جاتا ہے۔ اس ترتیب کو زبانی یاد کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ہم حروف تہجی کی عام ترتیب سے واقف ہیں، جو اکثر کو ازبر ہے، سوائے اس کے کہ عربی حروف تہجی میں ہے پہلے ہے، پھر واو، جبکہ اردو میں واو کے بعد ہے۔ حساب الجمل میں حروف تہجی کی ترتیب کو آسانی سے یاد کرنے کا طریق پرانے زمانے سے ہی یہ وضع کیا گیا کہ ان حروف میں سے 3 یا 4 کا ایک لفظ بنایا جسے یاد کر لینا مشکل نہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: ابجد، حوض، حتی، کلمن۔ الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہے کے 8، توئے کے 9، یہ کے 10، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40 اور نون کے 50۔ صافت، قرشت، ساغز، زوازغ، سین کے 60، عین کے 70، فے کے 80، صاد کے 90، قاف کے 100، رے کے 200، شین کے 300، تے کے 400، ثے کے 500، خے کے 600، زال کے 700، زواد کے 800، زوئے 900 اور غین 1000۔ ہر حرف کے ساتھ اس کی قیمت درج کر دی گئی ہے۔ یہ 8 الفاظ بہت لوگوں کو ازبر ہیں جو اس فن میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی قیمت بالترتیب 1 سے 10 تک، پھر 11 نہیں بلکہ دہائیوں میں قیمت بڑھتی ہے، یعنی 20، 30، 40 وغیرہ۔ 100 کے بعد 200، 300، 400، 1000 تک چلی جاتی ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ عام ڈکشنریوں میں ان میں سے چند ایک کا ترجمہ ملتا ہے۔ مثلا ابجد حروف ہجا، حوض کا ترجمہ ماتا یعنی وہ مر گیا،
انٹرنیٹ پر ان الفاظ کے مندرجہ ذیل معنی درج ہیں، مگر ان کے لیے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ وہ معانی یہ ہیں: ابجد، اخذا، حفظ، راکبہ، حتی، وقفا، کلمن، سارا متعلمن، سافز، اسرع، کرشت، اخذ بالقلب، تخذا، حافظہ، سزغا، اتما۔ ان الفاظ کے تلفظ میں بھی کسی کسی جگہ معمولی فرق ہے۔ آخر میں سکون وقف کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ بہرحال اس مضمون میں جو تلفظ ظاہر کیا گیا ہے وہ ہم نے اسکول لائف میں زبانی یاد کیا تھا۔ اوپر ذکر ہوا تھا کہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے اعداد کا مجموعہ 786 بنتا ہے۔ وہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے کے 2، سین 60، میم 40، الف 1، لام 30، لام 30، ہے 5، الف 1، لام 30، رے 200، ہے 8، میم 40، نون 50، الف 1، لام 30، رے 200، ہے 8، یہ 10 اور میم کے 40، میزان 786۔ حساب الجمل میں قانون یہ ہے کہ تمام لکھے ہوئے حروف شمار ہوں گے، اگرچہ ان میں سے بعض تلفظ میں ادا نہ ہوتے ہوں۔ تمام حرکات کو ہٹا دیا جائے گا۔ حرکات اشباعیہ یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش بھی ساکت ہوں گی۔ مشدد حرف پر سے تشدید ہٹا دی جائے گی، یعنی مشدد حرف ایک حرف شمار ہوگا نہ کہ 2۔ مثلا الصالحات میں حرکات یعنی اعراب جو ہیں ہٹا دی جائیں تو یہ رہ جائے گا: الف، لام، صاد، لام، ہے اور تے، یعنی یہ 6 حروف شمار ہوں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ الف، لام، صاد، لام، ہے، تے میں لام تلفظ میں نہیں آتا لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ اسے شامل کیا جائے گا، اور صاد پر تشدید ہے مگر ایک ہی صاد شمار ہوگا۔ اردو حروف ہجا کے بعض حروف عربی حروف ہجا میں نہیں، مثلا پے، ٹے وغیرہ، ان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ پے کو بے شمار کریں گے، ٹے کو تے، چے کو جیم، ڈال کو دال اور رے کو رے، ژ کو زے، گاف کو کاف اور حمزہ کو الف۔ خاکسار نے مشرقی افریقہ میں مشاہدہ کیا کہ کئی شیعہ حضرات کی گاڑیوں پر 110 کا عدد لکھا ہوتا تھا، خصوصاً نیروبی میں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے حروف کا مجموعہ ہے۔ عین کے 70، لام 30، یہ 10۔ مطلب یہ ہے کہ اب بھی حساب الجمل کا رواج موجود ہے۔ یہود میں خاص طور پر حساب الجمل کا بہت رواج تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر کبیر میں الف لام میم کے تحت بحوالہ فتح البیان مصری صفحہ 24 تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک یہودی ہوئی بن اخطب اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، سنا ہے آپ پر الف لام میم ذالک الکتاب وحی نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا اس کے اعداد 71 بنتے ہیں، یعنی آپ کی امت کا زمانہ 71 سال ہے۔ پھر پوچھا کچھ اور حروف بھی نازل ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا الف لام میم صاد۔ اس نے کہا اس کے اعداد 161 ہیں۔ کہا کچھ اور بھی ہے؟ تو فرمایا الف لام میم را۔ اس نے کہا یہ تو 271 سال کا عرصہ ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا ہم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، معلوم نہیں آپ کا زمانہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ بات تو بہرحال غلط ہے کہ ان حروف میں آپ کے زمانے کا ذکر ہے، کیونکہ آپ کا زمانہ تو قیامت تک ہے، مگر آپ نے یہود کی باتوں کی تردید بھی نہیں کی، لہٰذا ان مدتوں سے مراد یہ ہے کہ ان سالوں میں خاص واقعات اسلامی تاریخ میں ہوں گے۔ پھر حضور نے ان واقعات کی تفصیل بیان فرمائی ہے
جس کے لیے قارئین تفسیر کبیر جلد اول زیر الف لام میم ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں بھی حساب الجمل کا ذکر ملتا ہے۔ حضور ازالہ اوہام میں تحریر فرماتے ہیں، چند روز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الآیات و بعد المئتین ہے، ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اواخر میں مسیح موعود ظاہر ہوگا، اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں یہ عاجز داخل ہے؟ تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح موعود ہے کہ 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی، اور وہ نام یہ ہے غلام احمد قادیانی۔ اس نام کی عدد پورے 1300 ہے، اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے کسی اور شخص کا غلام احمد نام نہیں، بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 199-190۔ حضور نے غلام احمد قادیانی کے اعداد 1300 بیان فرمائے ہیں۔ وہ اس طرح ہیں: غلام احمد قادیانی، غین کے 1000، لام کے 30، الف کے 1، میم 40، الف 1، ہے 8، میم کے 40، دال کے 4، کاف کے 100، الف کا 1، دال کے 4، یہ کے 10، الف کا 1، نون کے 50، یہ کے 10، میزان ٹوٹل 1300۔ ایک الہی انکشاف۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحفہ گولرویہ میں فرماتے ہیں، اور یاد رہے کہ اگرچہ قرآن شریف کے ظاہری الفاظ میں عمر دنیا کی نسبت کچھ ذکر نہیں، لیکن قرآن میں بہت سے ایسے اشارات بھرے پڑے ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر دنیا یعنی دور آدم کا زمانہ 7000 سال ہے۔ چنانچہ من جملہ ان اشارات قرآنی کے ایک یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک کشف کے ذریعے سے اطلاع دی کہ سورۃ العصر کے اعداد سے بحساب ابجد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عصر تک جو عہد نبوت ہے، یعنی 23 برس کا تمام و کمال زمانہ، یہ کل مدت گزشتہ زمانہ کے ساتھ ملا کر 4739 برس ابتدائے دنیا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز وفات تک قمری حساب سے ہے۔ تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 253۔ کافی عرصہ ہوا خاکسار نے سورۃ العصر کے اعداد نکالے تو یہ اعداد 4740 نکلے، جبکہ حضور نے 4739 لکھے ہیں۔ متعدد بار خاکسار نے کوشش کی، مگر ہر بار اعداد 4740 ہی نکلتے تھے۔ اچانک خاکسار کے دل میں آیا کہ اس صورت میں الانسان میں اگر الف کی جگہ کھڑی زبر ہو تو اعداد 4739 بن جائیں گے، یعنی یہ لفظ اس طرح لکھا جائے الانسان۔ اور ایسٹ افریقہ میں خاکسار کے تجربہ میں آیا تھا کہ قرآن کریم کے عربی ممالک کے چھاپوں میں بعض جگہ الف کی بجائے کھڑی زبر ہوتی ہے، جو کہ حساب جمل میں شمار میں نہیں آتی۔ اس پر عاجز نے قرآن کریم کا عربی ملک میں شائع کردہ نسخہ دیکھا تو فی الواقع وہاں ان الانسان لفی خسر تھا۔ اس سے یہ معمہ حل ہو گیا الحمدللہ، اور حضور علیہ السلام کے کشف کے عین مطابق سورۃ العصر کے اعداد 4739 ہوئے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کے بر صغیر کے چھاپوں میں ان الانسان لفی خسر ہے، مگر کوئی اسے قرآن کریم کی حفاظت کے خلاف نہ سمجھے، کیونکہ قرآن کریم تحریری صورت میں تو نازل نہیں ہوا تھا، وہی تھی، کھڑی زبر ہو یا الف، تلفظ ایک ہی ہے، ذرہ بھر فرق نہیں۔ سورۃ العصر کے اعداد کی تفصیل: واو کے 6، الف کا 1،
لام کے 30، عین کے 70، صاد کے 90، رے کے 200۔ میزان 397۔ الف کا 1، نون کے 50، الف کا 1، لام کے 30، الف کا 1، نون 50، سین کے 60، نون کے 50، میزان 243۔ لام کے 30، فے کے 80، یہ کے 10، خے کے 600، سین کے 60، رے کے 200، میزان 980۔ الف کا 1، لام کے 30، الف کا 1، الف کا 1، لام کے 30، زال کے 700، یہ 10، نون 50، میزان 823۔ الف کا 1، میم کے 40، نون کے 50، واو کے 6، الف کا 1، میزان 98۔ واو کے 6، عین کے 70، میم کے 40، لام 30، واو 6، الف 1، الف 1، لام کے 30، صاد کے 90، لام کے 30، ہے کے 8، تے کے 400، میزان 712۔ واو کے 6، تے کے 400، واو کے 6، الف کا 1، صاد کے 90، واو کے 6، الف کا 1، بے کے 2، الف کا 1، لام کے 30، ہے کے 8، قاف کے 100، میزان 651۔ واو کے 6، تے کے 400، واو کے 6، الف کا 1، صاد کے 90، واو کے 6، الف کا 1، بے کے 2، الف کا 1، لام کے 30، صاد کے 90، بے کے 2، رے کے 200، میزان 838۔ کل میزان 4739۔ ازالہ اوہام ہی میں حضور علیہ السلام تعریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اس مسجد کی تاریخ جس کے ساتھ میرا مکان ملحق ہے الہامی طور پر معلوم کرنی چاہی تو مجھے الہام ہوا، مبارکم و مبارکن و کل امر مبارکن یجعل فیہ۔ روحانی خزائن جلد 3، صفحہ نمبر 190۔ خاکسار نے اس الہام کے اعداد نکالے تو وہ 1301 نکلے، یعنی 1301 ہجری۔ مبارک 263، واو 6، مبارک 263، واو کے 6، کل کے 50، امر 241، مبارک کے 263، یجعل یا یجعل 113، فیہ کے 96، ان سب کی میزان 1301 ہے، یعنی مسجد مبارک کی بنیاد 1301 ہجری میں رکھی گئی جو کہ 1883 عیسوی ہے۔ پھر اسی تسلسل میں تعریف فرماتے ہیں، اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا ماحصل یہ ہے، کلب یموت علی کلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا، جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 3، صفحہ نمبر 190۔ اس پیشگوئی کو ہم نے خود پورا ہوتے دیکھا ہے۔ کلب، کاف کے 20، لام کے 30، بے کے 2، میزان 52۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف و الہامات میں حساب الجمل کا ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ جماعت میں اس علم کو زندہ رکھا جائے۔